إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دائس پر تشریف فرما ہم سب کے رہبر و رہنما مقتدی حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر دعوت العلوم ٹرسٹ کے ذمہ داران اور بزرگان دین و برادران اسلام، دعوت العلوم جن اغراض و مقاصد کے تحت یہ ٹرس منعقد کیا گیا ہے، وہی مقاصد کی تکمیل کے لیے 955 گز پر مشتمل یہاں زمین کی خریداری کی بات چیت ہو چکی ہے، تاکہ یہاں اللہ کے گھر کے قیام کے ساتھ ساتھ یہاں امت کے نونہالان کی تعلیم کی فکر کی جا سکے۔ یہ دور شرور اور فتن کا دور ہے۔ دشمن اسلام مرکز کے اہم مقامات کو نشانہ بنا چکا ہے، اور ان میں سے ایک اہم ترین نشانہ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد علوم دینیہ سے، مکاتب قرآنیہ سے، مبادیات اسلام سے دور ہو جائے، اور ان کے بچے دین اسلام کی تعلیم سے متنفر ہو جائے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دینی مراکز سے بیزار ہو جائے۔ ایک پلاننگ کے ساتھ مدارس اسلامیہ کا سروے کیا گیا تاکہ مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں
مدرسے ہر حال میں مخدوش ہیں، ہم اپنے بچوں کو شریک کروا کر، دین سے واقف کروا کر، اسلامیات سے آگاہ کروا کر کیوں مخدوش بنائیں؟ مدارس کی تعداد میں طلباء پہلے ہی سے گھٹ گئے تھے، اور بھی زیادہ تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اللہ ہی محافظ ہے۔ لیکن ہر مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہیے، دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ دنیا مادیات سے بھری ہوئی ہے، اور دنیا یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ دنیا کا سارا نظام وسائل سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو وسائل کی بات ہوتی ہے۔ ہم سب کا مقصود وسیلہ وسائل ذرائع نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا اور مقصد کیا بتلایا؟ مقصد یہ بتلایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے ہماری اپنی بندگی، ہماری اپنی غلامی اور ہمارے اپنے احکام کی تابعداری کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ ہے ہمارا مقصد۔ آئے ہم اپنی طرف سے دنیا میں نہیں، اور نہ ہم اپنی طرف سے دنیا سے جائیں گے۔ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، اور نہ ہم دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں۔ حیات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں، موت بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے حیات دی ہے، دنیا میں آئے ہیں، جب حکم ہوگا تو موت آئے گی، انہی کے حکم سے ہے۔ آنا ہمارے اختیار میں نہیں، جانا ہمارے اختیار میں نہیں، تو پھر بیچ کی چیزوں میں ہم اپنا اختیار کیوں چلا؟ ہماری آمد بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور ہمارا جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو پھر اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کیوں چلا؟ اس لیے بھائیوں، مرنے کے بعد سوالات مقصد کے ہوتے ہیں، ذریعے کے نہیں ہوتے۔ دنیا میں چونکہ دنیا ذرائع سے بھری ہوئی ہے، اس لیے سوالات یہاں ذرائع سے متعلق ہوتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے من انت، آپ کون ہیں؟ مسمو کا آپ کا کیا نام ہے؟ مسمو ابی کا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ ماں قبیلتو کا کس خاندان سے ہیں؟ یا ہم ایک دوسرے کے سوالات کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا یہ وسائل ہے، وسائل اور ذرائع سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مرنے کے بعد جو سوالات خبر میں ہوں گے، وہ سوالات وسائل کے نہیں ہوں گے، وہ سوالات مقاصد کے ہوں گے۔ کیا پوچھا جائے گا وہاں؟ فرشتے کیا سوال کریں گے؟ یاد رکھو، جس دنیا کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں، اس کا ایک بھی سوال اللہ کی بارگاہ نہیں ہونے والا، ایک بھی سوال اللہ کی بارگاہ نہیں ہونے والا۔ فرشتہ نہیں پوچھے گا مسمو کا جناب کیا نام ہے آپ کا؟ مسمو ابی کا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اینا سکنو کا کہاں رہتے تھے آپ؟ ما شغلو کا کیا مصروفیت تھی؟ کم اولادو کا کتنے بچے تھے؟ کم تزوجت منہم کتوں کی شادی کر کے آئے؟ کتوں کی شادی آپ نے نہیں کی؟ زندگی خوشحالی سے گزرتی تھی یا بدحالی سے گزرتی تھی؟ حالات موافق تھے یا مخالف تھے؟
میاں بیوی کی زندگی کیسی گزرتی تھی، بچوں کا کیا حال تھا۔ اللہ اکبر، ایک بھی سوال ان وسائل کا نہیں ہوگا جس کی طرف آج ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ غفلت میں ہے ان سوالات سے جو سوالات خبر میں پوچھے جائیں گے۔ یاد رکھنا، پیدا ہونے کے بعد بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ ابھی بچہ پیدا ہوا، ماں نے محبت نہیں کی، باپ نے ابھی لاڑ اور پیار نہیں کیا، سب سے پہلے اذان کے ذریعے اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور ان کی رسالت اور نماز کی اہمیت اور نماز کی اندر کامیابی اور یہ دنیا میں سوتے رہنے کے مقابل نماز جیسی افضل ترین کلمات کو چھوٹے بچے کے کان میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اذان بچے کے کان میں کہی جاتی ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، اس سے پہلے آنے والی کسی امت کے کان میں اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ اس امت محمدیہ کے کان میں اذان کیوں کہی جاتی ہے؟ یہ امت عام امت نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت نبیوں کے کارنامے انجام دینے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کی نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، دنیا کمانے اور دنیا میں خوب عیش و عشرت کرنے اور خوب مستیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اخرجت للناس، اس لیے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ رب العالمین سے محبت گہری ہو، رسول اللہ سے سچی محبت ہو، اور پھر نماز جیسی اہم ترین عبادت کان میں بچے کے اذان کہی جاتی ہے۔ پھر خبر میں تو یہی سوالات اس سے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ بھی مقصد کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور پھر خبر میں بھی سوالات ہوں گے، تو تین ہی سوال ہوں گے۔ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ خواہ وہ بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، خواہ وہ وزراء ہو کہ رعایا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، اور بڑا سا بڑا مالدار ہو کہ فقیر سے فقیر ہو، سب سے اللہ کی بارگاہ فرشتوں کے ذریعے یہی تین سوالات وہاں خبر میں ہونے والے ہیں۔ یاد رکھو، ساری یہ دنیا مادیات سے بھری ہوئی ہے، مقصد اس میں ایک بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ ضروری ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مشن ہے، جہاں بھی رہے انبیاء سب سے پہلے اللہ کے گھروں کی تعمیر کی، انسانیت کو جوڑ کر وہاں پھر انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا۔ سارے انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یہ الگ بات ہے کہ علوم اور فنون حضرات انبیاء کرام کو وسائل کے بھی دیے گئے۔ ارے سب سے پہلے ڈاکٹریٹ ہو کہ انجینئر ہو، اور آپ کے یہ کمپیوٹر جو ماسٹر بنے ہوئے ہیں، یہ سارے علوم تو دراصل وہ علوم ہیں جو حضرات انبیاء کرام کے ذریعے اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے۔ اس روئے زمین کا سب سے بڑی کاشتکاری کا فن اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا، اور پھر اس روئے زمین کی سب سے پہلی انجینئرنگ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جب پروردگار کا حکم آیا، نوح کشتی سوا تیار کرو، ایک عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں کشتی کیسے تیار کروں؟ فرمایا نصنع الفلک بأعیننا، نوح میری نگرانی میں کشتی بناؤ۔
3 मंजिला कश्ती शानदार बनाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। इंजीनियरिंग के वो बुनियादी उसूल थे, हजरत नूह के जरिए अल्लाह ने इंसानों तक पहुंचाया। सबसे पहली इंजीनियरिंग हजरत नूह के जरिए दुनिया में आई। और इस रूए जमीन में बड़े से बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो बन रही हैं, लोहे के जरिए से इसका फन अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। अपने हाथों से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जीरा तैयार करते थे। वअलन्ना लहुल हदीद, लोहे को नरम कर दिया। और फिर ये मकसद नहीं था, जरिया था, ताकि लोग जब ज़राए के लिए खरीब होंगे तो फिर नबी मकसद याद दिलाता था, जरिया भी बताता था, लेकिन नजर मकसद पर होती थी। और अल्लाह ने इस रूए जमीन में सारी दुनिया की बादशाहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। मशरिक़ व मगरिब, शुमाल और जुनूब, ऐसी शानदार बादशाहत कि उनकी हुकूमत जानवरों पर भी थी, परिंद पर भी थी, दरिंद पर भी थी। हर मखलूक पर अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम फरमाया था। ऐसा पैगंबर भी, अल्लाहु अकबर, दुनिया की हक़ारत को कैसे बयान करता है कि एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आसमानों की दोष, हवाओं की दोष पर ऊपर उड़ रहा था। इब्ने अबी दुनिया ने लिखा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त वाज़िम शान था, जिस पर 1,00,000 कुर्सियां बिछी हुई होती थी। 1,00,000 कुर्सियां। जब ये तख्त उड़ता था तो फिर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ कुरान ने कहा, एक सुबह अगर सफर कर लेता तो 1 महीने का सफर तय होता, एक शाम का अगर सफर होता तो फिर एक और दूसरे महीने का सफर पूरा होता। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर करने लगे, एक अल्लाह के वली के जुबान से जब उन्होंने देखा तो कहा, सुभान अल्लाह, सुलेमान की क्या हुकूमत है। आवाज पर भी, जो हवाओं पर भी हुकूमत थी, हवा ने कान तक पहुंचाया। तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को वहां उतारा जहां अल्लाह के बंदे के जुबान से सुभान अल्लाह निकला। फरमाया, तुमने क्या बात कही? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा पैगाम है समझने का। तो उस मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि सुभान अल्लाह, सुलेमान की क्या हुकूमत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, इस दुनिया से सुलेमान भी जाएगा, सुलेमान की सल्तनत भी जाएगी, पर सुभान अल्लाह हमेशा हमेशा अल्लाह के खजाने में महफूज है। भाइयों, गौर करने की बात है। इस रूए जमीन में अल्लाह ताला ने दीवारों को बुलंद करने का जो फन है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, बैतुल्लाह की दीवारों को कायम किया। एक और रिवायत में है कि दुनिया में सबसे पहला कपड़ा बुनने वाले भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। मकसद की तरफ नहीं बुलाते रहे, ज़राए को बुनियाद नहीं बनाया। और याद रखना, इस रूए जमीन में सबसे पहले कलम चलाने का फन अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। और कलम इल्म का अहम तरीन सबब है। इंसानों को, ईमान वालों को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने सूरह कलम नाजिल फरमाई। नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की, उन फरिश्तों की जो सतर लिखते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम चलाया। वहां से ये कलम चलते चलते आज कंप्यूटर की दुनिया में तब्दील हो गई। इस रूए जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजों को और खिड़कियों को बनाने का लकड़ी का जो फन है, परवरदिगार ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ये फन अता किया था। इस रूए जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे ज्यादा खजानों की हिफाजत करना और
ان اناج کے خزانوں کو انسانوں تک پہنچانے کا فن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تبھی تو فرمایا تھا عزیز مصر سے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے روئے زمین کا فائنانسر بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے وہ بھی جانتا ہوں. اس روئے زمین میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی ڈاکٹریٹ کا فن طبابت کا جو فن ہے وہ عطا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اس سے بڑا ڈاکٹر اور کون ہو سکتا ہے؟ کوڑی کا مریض جائے ہاتھ پھیرتے ہی بیماری غائب. اس سے بڑا ڈاکٹر اور کون ہو سکتا ہے؟ اندھا چلا جائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو پھر آنکھ لوٹ کر آتی ہے. روئے زمین سے مٹی اٹھا کر پرندہ بنا کر پھونک مارتے ہی وہ پرندہ اڑ کر جانے لگا. یہ بتایا گیا روئے زمین میں ایسی کیمیکل حیاتیات رکھی گئی اگر اس کو جوڑ کر گولیاں بنائی جائیں تو انسان میں جان پڑ جائے. پر پیغمبروں نے ذرائع کی طرف نہیں بلایا، وسائل کی طرف نہیں بلایا. سب کا یہی پیغام ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت صالح بھی کہہ رہے ہیں فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت شعیب بھی کہہ رہے ہیں فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اس لیے بھائیوں یہ آئے ہیں ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ مقاصد حضرات انبیاء کے مشن کو زندہ کرنے سے ہوتے. حضرات انبیاء کا مشن مسجدوں کو آباد کرنا اور اس میں انسانیت کو انسانیت کا درس دینا. اسی لیے قرآن مجید بلکہ ہم سب کا وجود تو ایک اللہ کے گھر کا صدقہ ہے. ساری دنیا پانی سے بھری ہوئی تھی. اللہ پاک نے سب سے پہلے 20 سمندر میں جب سختی پیدا ہوئی تو آہستہ آہستہ زمین بنی. سب سے پہلے اللہ کا گھر وجود میں آیا، اسی کے صدقے ساری دنیا میں زمین پھیلائی گئی. بلکہ وہ بیت اللہ بقال حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ ہمارا اصل عالم بھی ہے، وہ ہمارا اول عالم بھی ہے، وہ ہمارا مبدأ عالم بھی ہے، وہ ہمارا مرکز عالم بھی ہے. یہی وجہ ہے بیت اللہ سے جب آدمی چمٹ جاتا ہے کبھی ایسا رونا آتا ہے جیسا کوئی بچہ اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے مل رہا. کیوں؟ اسی جگہ سے ہماری مٹی اٹھائی گئی اور یہیں سے حضرت آدم کی خمیر اللہ نے تیار فرمائی ہے. بھائیوں اسی لیے ضروری ہے ہمارا وجود مساجد کے ساتھ بہت ضروری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے دار ارقم کی بنیاد. آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو درس دیا کرتے تھے. آج بھی مسجد نبوی میں صفہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. اس لیے بھائیوں اللہ نے سب سے پہلے خرید چکے ہیں. ہماری اپنی جان ہماری نہیں، ہمارا اپنا مال ہمارا نہیں. دی ہوئی جان انہی کی ہے، دیا ہوا مال بھی انہی کا ہے. صاف اعلان کیا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آدمی سمجھتا ہے میرا پیسہ دھوکہ ہے. جہاں اللہ نے خرچ کا حکم کیا وہاں کیا فرمایا؟ انفقوا مما رزقناکم. ارے جو دولت ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرو، ہماری دی ہوئی دولت ہے. تمہارا کیا وجود ہے؟ تم خدم بخدم اس کے محتاج ہو. آدمی دعویٰ کرتا ہے میری زمین، میرا پلاٹ، میرے فارم ہاؤس، میری دولت، میرا خزانہ. ارے وہ تو دور کی بات ہے. تمہاری دل کی دھڑکن تمہارے خوابوں میں نہیں. تمہارا یہ جسم تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے. اگر تمہاری ملکیت ہوتی تو تم بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے.
تمہارا جسم ہے تمہارے خوابوں میں نہیں، باوجود یہ کہ آدمی نہیں چاہتا پھر بھی ہارٹ پیشنٹ بنا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود آدمی شوگر پیشنٹ بنا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود آدمی کڈنی پیشنٹ بنا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہم خود ہمارے اپنی ذات میں نہیں، اللہ ہی ہماری ذات کا مالک ہے۔ اس لیے بھائیوں یاد رکھو، یہاں اللہ کے گھر کے بننے کی تعمیر تیاری چل رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خصوصاً اطراف اور اکناف، اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ آگے بڑھیں اور حضرات انبیاء کے اس مشن کو پورا کرنے آقا تاجدار بطحہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینے میں آئے۔ آپ نے مسجد نبوی قائم فرمائی اور اسی کے سائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا مکان تھا۔ سرکار نے اپنے دست مبارک سے رقم ادا کی زمین کی۔ وہ دو بچے سہل اور سہیل تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم خود چاہتے ہیں کہ اس جگہ مسجد اللہ کا گھر بنے، لیکن ہم پیسے نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بچوں، یاد رکھو اللہ کا نبی بس تمنا کے ساتھ، بڑی خواہش کے ساتھ اور اس کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ سمجھتے ہوئے ہم جو ہے رقم ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے زمین کی رقم بنفس نفیس ادا کی اور مسجد نبوی قائم۔ بھائیو یاد رکھو یہ مسجدیں وہ اللہ کی عظیم الشان ہیں۔ یاد رکھنا روایت ہے جبریل امین فرماتے ہیں اللہ پاک نے کبھی بھی اتنے قریب مجھے نہیں بلایا، اللہ نے مجھے یا رسول اللہ اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا، میں نے اب تک اتنا قرب اللہ کا نہیں پایا۔ اس وقت اللہ نے بلا کر کہا جبریل یاد رکھو خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، روی زمین کی بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور روی زمین کے بدترین جگہ بازار ہے، بازار ہے۔ اللہ کے گھروں کے لیے بھائیو ہمارا پیسہ لگ جائے، ہماری جان لگ جائے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاحب کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ مسلمانوں یاد رکھو جو تمہارے پاس دولت ہے وہ ختم ہو کر لٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن تم اللہ کے پاس کچھ خزانہ جمع کرو، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل غور کرو کہ تم نے اپنے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ جب آدمی مرتا ہے فرشتے کچھ اور پکارتے ہیں، وارثین کچھ اور آواز لگاتے ہیں، بچے کہتے ہیں ماں اخر فلان، باپ نے کیا چھوڑا، کتنی زمینیں چھوڑی، پیپر اس کے کہاں کہاں ہیں، مکان کہاں ہیں، کتنے مکانات ہیں۔ فرشتے ادھر آواز لگاتے ہیں ماں اخر فلان، ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، ماں قدم فلان، آگے کیا بھیج رکھا ہے، کیا کیا جو ہے اس نے جو ہے آخرت کے لیے خزانہ تیار کیا ہے۔ تو بھائیو سوال فرشتے ہماری آنے والی زندگی کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو مسجدوں کو آباد کرنے کے سلسلے میں ہمارا پیسہ اللہ کے گھر کے لیے لگ جائے اور ہماری جانیں بھی اللہ کے گھر کے لیے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہارون رشید نے اعلان فرما دیا ایک بغداد میں ایک شاندار بڑی مسجد بنے گی اور وہ بھی شاہی بادشاہ کی بنے گی، اور یہ بھی اعلان ہوا کہ کوئی اس میں پیسہ لگانے کی ہمت نہ کرے۔ بعض مسلمان غیور تھے، انہوں نے کہا اللہ کے گھروں کو بنانے کا یہ حق بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ بادشاہ ہوگی اپنے اعتبار سے، ہم کو بھی کچھ حق ملنا چاہیے۔ ایک بیچارہ مزدور تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے سوچا پروردگار سے دعا کرنے لگا بادشاہ یا باری تعالیٰ آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، میں آپ کی بارگاہ بھیک مانگتا ہوں، وقت کا بادشاہ اعلان کیا ہے سارا پیسہ میرا لگے گا، کوئی پیسہ دینے کی ہمت نہ کرے، تیرا گھر بن رہا ہے اور یہ فقیر کیسے اس میں اے اللہ حصہ لے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی،
بات یہ ڈالی کہ دن بھر مزدوری کرے، مزدوری کرنے کے بعد جو پیسہ ملے اینٹ خرید کر راتوں رات وہ شہنشاہ نے جہاں پر مسجد کے لیے مٹیریل ڈال دیا تھا لا کر وہ اینٹیں ڈال دی۔ اللہ، وہ بڑا خدا ترس بادشاہ تھا، مسجد بن گئی عالیشان۔ تو ادھر بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے حرم نشین کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیے، ایک بڑا محل ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی محل ہے، اور تو اس نے وہ بہت خوش ہوا، یہ تو محل مجھے ملنا ہی چاہیے مسجد کے بنانے کے عوض پر، لیکن بازو دیکھتا ہوں اور اسی کے مقابل بے عینی اور محل ہے، اور وہ محل پر جا کر دیکھا تو تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی پر نام بھی دیکھا اس نے خواب۔ اب جانے کی کوشش کی تو فرشتے نے روک لگا دی، کہا کسی کی جنت میں جانے کا تمہیں حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ہے کیسی، کہا کہ پرمیشن آپ کو نہیں ہے، پرمیشن آپ کو نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون بندہ ہے، اور اس نام جو ذہن میں تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اس نام کا کوئی آدمی ہے۔ بہت تلاشی کے بعد ایک مزدور ملا جس کے جسم پر کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں تھے۔ ان سے جو ہے بادشاہ نے پوچھا کہ نام آپ کا یہ ہے؟ ہاں یہ ہے۔ بھائی میری مسجد جو میں بنانے کا اعلان کیا، کیا بات ہے ذرا کہ تم جو ہے میرا جیسا محل ہے بے عینی ویسے محل میں نے دیکھا، اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو بہت دیر تک خاموش رہا۔ بادشاہ سے کہا نہیں کیا وہ ماجرا ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ سے صاف صاف کہا آپ نے جب اعلان فرمایا تو اس جو ہے میرے دل میں یہ بات آئی، خدا کا گھر بنے اور میرا حصہ نہ ہو، اگرچہ کہ میں فقیر ہوں لیکن استطاعت کے بقدر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایک شکل میرے دل میں ڈالی اور میں نے اینٹوں کو لا کر اینٹوں میں ملا دیا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا۔ بھائیوں، مسجدوں کے قیام، اللہ کے گھروں کی تعمیر، یہ نبیوں کا بھی اللہ کے ولیوں کا بھی طریقہ ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، جو پہلے جو ہے امریکہ کی سرزمین میں حضرت ہاسٹن میں رہ رہے تھے، اور وہاں بچوں کے ساتھ حضرت جو ہے سٹ تھے، اور نیو یارک کے ایک ساتھی نے فون کیا جو حضرت ہی کے ملک کا ہے۔ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک بھی مسجد نہیں ہے، میں پریشان ہوں، یہاں مسجد جو ہے بننا چاہیے، اللہ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی ہے، آپ وہاں سے ادھر تشریف لائیں تو یہ جگہ جہاں مسلمان موجود ہیں ایک مسجد ہو جائے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں سفر کر کے بلکہ وہیں قیام کر لیتے ہیں۔ جب یہاں ہاسٹن سے حضرت جانے لگے نیو یارک کی طرف تو چاہنے والوں نے کہا کیا حضرت ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا ناراضی کی یہ بات نہیں ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے بندوں کے لیے عبادت کے لیے مسجدوں کی فکر کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت سفر کر کے آئے ہو نیو یارک کی سرزمین پر، آ کر جو ہے مشورہ یہ ہوا کہ بھائی زمین خریدنا ہے۔ حضرت نے کہا کہ زمین مت خریدو، یہاں بڑے مسائل ہیں، کوئی نہ کوئی عبادت خانہ خرید لو، خواہ وہ عیسائیوں کا ہو خواہ وہ یہودیوں کا ہو، کیونکہ وہ رجسٹریشن میں پہلے سے عبادت خانہ ہوتا ہے تو مسائل نہیں ہوتے۔ الغرض وہاں کی یہ رواج ہے، عیسائی لوگ چرچ بیچ لیا کرتے ہیں، پر یہودی کوئی بھی اپنی عبادت خانے کو نہیں بیچتا کہ وہ پیسے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ تانا گوارا نہیں کر سکتے کہ بھئی یہودی لوگوں نے اپنی عبادت خانے کو بیچا۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی، جہاں مسجد بنانے کی فکر ہو رہی تھی وہیں بازو میں چند دن کے اندر ہی ایک بورڈ لگ گیا کہ یہ عبادت خانہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے مجبوری میں ایک بہت بڑے عبادت خانے کے عنوان سے اس عبادت خانے کو بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بہت اچھا ہے، چلو بات کرو۔ جب بات کی گئی تو وہاں پر $10 ملین کی بات، $10 لاکھ آپ جو ہے ادا کریں گے تو ہم یہ عبادت خانہ آپ کو دینے تیار ہیں۔ تو اس کے بعد پھر گزارش کی گئی کچھ کم کیا جائے، $9 لاکھ قیمت طے ہوئی۔
اب پھر مشورہ ہوا کہ لائیں تو کہاں سے لائیں حضرت؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو اپنے اعتبار سے اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے گا۔ حضرت بار بار یہ کہتے رہے۔ پھر حضرت کیا کریں اس کے لیے؟ چندہ وصول کرے۔ کہا بھی چندہ وصول کرنا اور اس طرح لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے کہ حضرت بات کیسے ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر کا معاملہ ہے، پروردگار کے گھر کے لیے تم ایک بھی پیسہ خرچ کرو، پروردگار اپنے خزانے سے کم از کم 10 گنا دے گا۔ 1 روپیہ بھی خرچ کرو 10 گنا دے گا، 1 لاکھ بھی خرچ کرو تو اللہ 10 لاکھ عطا۔ وہ غور سے سننے لگا، کہنے لگا حضرت آپ یہ بات صحیح بات کہہ رہے ہیں؟ میں بولا میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی کی بات سنا۔ حضرت آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں؟ حضرت نے کہا گارنٹی کی کیا بات پوچھتے ہو؟ ایک پیپر تیار کرو اور اس پر پورا جو ہے میں لکھوں گا، اور جو لکھانا ہے لکھوا لو، آخر میں ہاتھ کا بھی، میں انگوٹھے کا بھی نشان، اپنے پاؤں کا بھی جو ہے انگوٹھے کا نشان ڈال دوں گا۔ یہ بات پکی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ اللہ کے بندے کو فکر شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے ادھر ادھر تلاش کر کے دیکھا تو $2.5 لاکھ نکلے۔ بیوی کا کچھ زیور وغیرہ تھا اس کو نکالا تو کچھ اور $1 نکلے۔ پھر اس کے بعد اس بندے نے اپنے گھر میں، اپنے ملک، پڑوسی ملک ہے وہاں پر کچھ چیزیں اور تھی جائیداد وغیرہ کی، وہاں سے اس کو نکالا۔ کچھ پیسے اپنے دوست احباب میں آنے تھے اس کو منگایا۔ تقریباً چند ہی عرصے کے اندر اس اللہ کے بندے نے $9 لاکھ رقم جمع کی۔ $9 لاکھ رقم جمع بھی، چلو پیمنٹ کرتے ہیں، گئے جا کر پیمنٹ کیا، چابی لی، اس کے بعد اب چل عبادت خانہ کھولا گیا، اذان ہوئی، نمازیں شروع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ اب پوچھنے لگے کہ صاحب کس نے خریدا؟ حضرت سے پوچھنے لگے بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کو معلوم کس نے خریدا، کس کا پیسہ ہے، پیسہ تو انہی کا ہے، اللہ کے کس بندے سے اللہ نے کام لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت میرا نام بھی معلوم ہو۔ آج لوگ ناموں کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے ہیں، اللہ والوں کا جو معاملہ ہوتا ہے عجیب و غریب ہوتا ہے۔ الغرض ہوا کیا؟ ہوا یہ جب یہ خریداری ہو گئی تو حضرت سے آ کر کہنے لگے حضرت میرا سب کچھ جو تھا اللہ کے گھر کے لیے لٹا دیا، اب کیا کروں؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو 2 تمہارے مکان ہیں، ایک مکان جس میں تم رہتے ہو، دوسرے مکان کو تم بیچ دو، دوسرے مکان کو بیچ دو، اور اس مکان کے ذریعے اور جو ہے مکان خریدتے جاؤ، بیچتے جاؤ۔ اور بہرحال اس کی ڈیلر جانتے نہیں تھے، مگر حضرت کے کہنے پر کام شروع کیا۔ 3 سال کے بعد حضرت سے آ کر کہنے لگے حضرت اللہ کا شکر ہے اس وقت میں $90 لاکھ کا مالک ہو چکا، $90 لاکھ کا مالک ہو چکا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس لیے بھائیو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ اپنے جس قدر بھی ہو سکے اپنا تعاون ضرور اس کے اندر رکھیں، اس نیت کے ساتھ کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کا اور تعلیم کا اللہ بندوبست کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ گستاخی کیا، حضرت کی موجودگی میں معافی کا خواستار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔